آخر کیا وجہ تھی کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس جیسے دیش اربوں کے تیل پر قبضہ جمائے ہوئے تھے؟ صدام حسین نے اس قبضے کو ہٹانے کے لیے کیا پلان کیے اور کیا ہوا جب اربوں نے تیل کو ان سامراجی طاقتوں سے چھین لیا؟ 1973 میں آخر کیوں اربوں نے مغربی ملکوں کو تیل کی سپلائی روک دی تھی؟ صدام حسین آگے لکھتے ہیں، ہمارے خطے کی اقتصادی اہمیت یعنی اکنامک امپورٹنس، عرب ایسے قدرتی وسائل اور معدنیات یعنی منرل سے بھرا ہوا ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ان منرلز کا خطہ عرب کی اکنامی میں ایک زبردست اور کھلا کردار ہے، باوجود کہ یہ زبردست انتہائی قیمتی قومی وطنی دولت منرلز کی شکل میں خطہ عرب میں بھرپور موجود تھی، لیکن ابھی ان خدانوں کو کھودنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی انڈسٹری اور ٹیکنالوجی خطہ عرب میں اپنی بہتر حالت میں موجود نہ تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹیکنالوجی میں ترقی نہ ہونے کا اصل ذمہ دار امریکہ، برطانیہ جیسی سامراجی طاقتیں تھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عرب اتنے ڈیولپ ہوں کہ وہ خود اپنے منرلز ان خدانوں سے نکال پائیں، کیونکہ وہ خود اپنی ٹیکنالوجی سے سب کچھ نکالتے اور خود ان منرلز کی قیمتیں طے کرتے تھے۔ پھر اچانک خطہ عرب میں بہت سی جگہوں سے آزادی کی انقلابی تحریکیں اٹھنے لگیں اور اس بات کی امید ہونے لگی تھی کہ شاید اب خطہ عرب کا مستقبل بھی روشن ہو جائے۔ ضروری تھا کہ خطہ عرب تیل اور دوسرے منرلز کو خود نکالے جس سے خطہ عرب کی اکانومی بڑھے اور عرب قوم مضبوط ہو۔ 17 جولائی کے ترقی بڑھاؤ انقلاب کا حال یہی تھا کہ جس کی اس پہلو میں اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس انقلاب میں انقلابی قیادت نے جہاں قوم کے نوجوانوں پر اعتماد کیا تھا، وہیں خطہ عراق کی کھدانوں اور اس کے منرلز کے حصول میں ملک کے انجینئرز کی بھی خدمات لی گئی تھیں۔ وطن عربی کی تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانے میں بہت سی مشکلات تھیں، خاص کر کھدانوں کے کھودنے اور ان سے منرلز نکالنے میں کافی کٹھنائیاں تھیں، مثلا انجینئرز کی کمی، جیولوجی کے کالج اور اس کے لیکچرز کی کمی، مال لانے لے جانے کے لیے ٹریفک کی کمی اور سب سے اہم عربی حکومتوں کا ان سب کاموں کے لیے پیسہ لگانے میں پیچھے رہنا۔ ان سب باتوں نے مسلمانوں کو نوچ کر پیسہ اکٹھا کرنے والی یورپین کمپنیز کو تیل کی دولت پر مسلط کر دیا۔ تیل 20ویں صدی کے شروع میں عرب کے تیل سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا اور عربوں کا تیل زبردست اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ عربوں کے تیل میں بے شمار خوبیاں تھیں جو دوسرے علاقوں کے تیل میں نہ تھیں۔ وطن عربی میں تیل کے وجود نے استعماری اور سامراجی حکومتوں کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا اور انگلینڈ، فرانس اور امریکہ، جرمنی وغیرہ اس تیل پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگے اور اس تسلط اور قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ان سامراجی حکومتوں نے تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کے ساتھ بے شمار معاہدے کیے اور انہوں نے عرب ملکوں میں فوجی اڈے قائم کیے تاکہ وہ اپنی سازشوں اور منصوبوں کو مضبوط کر سکیں اور عرب کہیں تیل پر قبضہ نہ کر لیں، اس لیے تیل کے کنووں کا دفاع کرنے کے لیے فوجی دستوں کو تیل کے کنووں پر تعینات کیا گیا اور زہران میں امریکی فوجی اڈے کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ وہ صرف خلیج کے خطے میں امریکی تیل کے ذخائر کی حفاظت کرے، اور حبانیہ شعیبہ کے فوجی اڈوں کا قیام صرف عراق میں برطانوی وجود کو قائم رکھنے اور اس میں برطانوی تیل کی حفاظت کرنے کے لیے تھا، اور جب کوئی عربی ملک ان کے خلاف مزاحمت یعنی کوئی قدم اٹھاتا تو یہ ساری سامراجی غلیظ طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی اور بریمی کے نخلستان میں سعودی اور برطانیہ میں جو اختلاف ہوا در حقیقت وہ وہاں کے تیل کے بارے میں ہوا، اور عراق میں 14 جولائی کے پروٹیسٹ کے بعد لبنان اور اردن میں جو امریکی اور برطانوی فوجیں اتری تھیں ان کا مقصد اردن اور لبنان میں جو ان کے پالتو حکمران تھے ان کی حفاظت کرنا تھا، جس کے بدلے میں تیل کی دولت پر قبضہ بنا رہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا نوجوانوں کے اس پروٹیسٹ اور قوم کے بیدار ہونے سے ان سے تیل کی دولت کو چھین نہ لیا جائے، کیونکہ یہ سامراجی طاقتیں جانتی تھی کہ خطہ عرب کے تیل کا دنیا کی اکانومی میں بھرپور کردار ہے۔ خطہ عرب کے تیل کی اہمیت اس وقت دنیا کو معلوم ہوئی جب کچھ عرب ملکوں جن میں عراق بھی شامل تھا تیل کی اس دولت کو نیشنلائز کرنے کے اقدامات کیے، یعنی اب عرب ملک چاہتے تھے کہ وہ خود اپنے تیل کی قیمتیں طے کریں، سامراجی طاقتوں کی اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہ رہے، اور اس کے فوراً بعد تیل کی پیداوار کو بھی کم کر دیا گیا۔ اور جب نومبر 1973 کی عرب اور اسرائیل جنگ جاری تھی تو اس دوران سعودی اور عراق سمیت کئی عرب ملکوں نے اسرائیل کے مددگار سامراجی ملکوں کو تیل کی سپلائی بھی بند کر دی، جس پر امریکہ نے عرب ملکوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ تیل کے کنووں کو میزائل سے اڑا دے گا، تو اس پر شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ہم عرب ایسے ریگستان سے آتے ہیں جہاں کے اجداد نے کھجور اور دودھ پر اپنی زندگی گزار دی اور ہم وہ زندگی دوبارہ گزار سکتے ہیں، لیکن امریکہ اور جیسے سامراجی ملک بغیر تیل کے جی بھی نہیں سکتے۔ ان سب حالات نے واقعی مغربی ملکوں کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا، اور عربوں کے اس قدم نے مغربی ملکوں کی اکانومی پر گہری چوٹ لگائی، کیونکہ اکیلا عرب کا تیل ہی پوری دنیا کے تیل کا 2/3 تھا، اور 1971 میں خطہ عرب کے تیل کی پیداوار 766 ملین ٹن تھی، جو دنیا کی پیداوار کا 34% ہے۔ دوستوں، شاہ فیصل کو کون کون جانتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔